بہت دیر ہو چکی ہے دایان، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج میری منگنی ہے، جانے دو مجھے۔ بے حد نفیس ہاف وائٹ لہنگا جس پر پرل کا کام ہوا تھا، لمبے بالوں کو نفاست سے باندھے سر پر اور گینزا کا دوپٹہ اوڑھے، وہ ایک خوبصورت غزل کی طرح دلکش اور دل فریب نظر آ رہی تھی۔ سونے پر سہاگا کے اس کے حسین چہرے کے خد و خال کو انتہائی نفاست سے میک اپ سے سنوارا گیا تھا۔ دایان کا دل اسے اس روپ میں دیکھ کر کسی اور ہی لے پر دھڑکنے لگا۔ اس کا چہرہ عجیب ہی مقناطیسی کشش لیے ہوئے تھا۔ سیاہ بالوں کی لٹیں چہرے کے طراف میں بکھرے اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھیں۔ نہ جانے کیا سحر تھا اس لڑکی میں کہ نظر ڈالتے ہی وہ خود کو بے بس اور بے خود سا محسوس کرتا۔ عجیب لطافت اور شگفتگی بھرا وجود تھا اس کا۔ وہ ضبط و تحمل کی تمام تنابیں تھامے ہوئے تھی، لیکن اندر کہیں کسی گرتی ہوئی عمارت کے ملنے کی طرح شکست خوردہ اور بوسیدہ ہوتی جا رہی تھی، اور دایان کسی چٹان کی طرح اس کے سامنے قائم و دائم کھڑا تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ محبت کرتا ہوں تم سے، بے پناہ محبت۔ تمہیں کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہوں میں؟ وہ اس کی کلائی تھامتے بولا، جسے کنزا نے جھٹک دیا۔ ایسی ہوتی ہے محبت، ہاں؟ کہاں تھے تم ان 4 دنوں میں؟ کتنے فون، کتنے میسج نہیں کیے میں نے تمہیں، لیکن تم تو اس دنیا میں جیسے تھے ہی نہیں۔ روتی رہی، تڑپتی رہی، کتنی بار تمہیں آواز دی، دایان کے آ کر بچا لو مجھے، لیکن تم نے سنا ہی نہیں۔ اب بس ختم ہو گئی وہ محبت جو ہمارے بیچ تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، سب میرا وہاں انتظار کر رہے ہوں گے۔ آنکھوں سے بہتے لہو کو بے دردی سے رگڑتی وہ آگے بڑھی، جب دایان نے اسے کاندھوں سے تھام کر روک دیا۔ کنزا میری جان، تم نہیں جانتی، ان 4 دنوں میں مجھ پر جو گزری ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی تھی۔ وہ بے بسی سے بولا، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو تم ایک پل بھی مجھے یاد نہیں رکھ سکے، ہاں؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتی چلائی۔ کوئی پرانا جھگڑا تھا جو ہاتھا پائی تک آ پہنچا تھا۔ میرا فون اس سب میں ٹوٹ کر کہاں گرا مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد جرگے کا مسئلہ چل پڑا۔ فیصلہ جب تک ہوا 4 دن گزر گئے۔ اس دوران نیند، بھوک سب بھول گیا میں، لیکن تمہاری یاد ہمہ وقت میرے ساتھ رہی۔ جب شہر آیا، موبائل خرید کر جیسے ہی آن کیا تو تمہاری ڈھیروں کالز اور میسیجز دیکھ کر تو میں پاگل ہی ہو گیا۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان 4 دنوں میں میری دنیا ایسے اجڑنے والی ہے، لیکن میں آ گیا ہوں۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تم صرف میری ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے مضبوط لہجے میں بولا، واپس آ گئے ہو؟ اس نے انتہائی تحیر سے اس کی جانب دیکھا۔ اور میرے ماں باپ کا کیا، جو میری راہ تک رہے ہیں؟ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، اب دوسرا اور کوئی راستہ نہیں۔ مجھے بھول جاؤ دایان، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی رسوائی ہوتی نہیں دیکھ سکتی۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ یہ سب اس سے کہتی جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف دایان کے سینے میں تو جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ بھول جاؤں؟ وہ زیر لب پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا۔ اس سے پہلے کنزا ایک قدم آگے بڑھتی اس سے دور ہوتی، وہ اس کو فرنٹ سیٹ پہ پٹخ کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ دایان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے جانے دو پلیز، میں تمہاری منت کرتی ہوں، میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے خطرناک ارادے دیکھ کنزا کی جان پر بن آئے۔ وہ چیخنے چلانے لگی، جس کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ اب منت اور خوشامد پر اتر آئی تھی۔ اس نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ تک جوڑ لیے۔ دایان نے گردن موڑ کر اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس کی آواز کو دبانے کے لیے میوزک آن کر دیا۔ آنکھیں تیری اتنی حسین کہ ان کا عاشق میں بن گیا ہوں، مجھ کو بسا لے ان میں تو۔ کنزا نے غصے سے میوزک آف کر دیا۔ کیا ہوا میری جان؟ سانگ پسند نہیں آیا؟ اس کے الفاظ مجھے تمہاری یاد دلاتے، میرے دل پر اثر کرتے ہیں۔ گہری بولتی نظروں سے دایان اسے جانچتے بولا، تم غلط کر رہے ہو، ایسے تو ہماری پاک محبت کی توہین ہو رہی ہے۔ تم مجھے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، بگڑتے حالات نے اس کے اعصاب چٹخا دیے تھے۔
کنزا نے ایک تائرانہ نگاہ گاڑی سے باہر آگے پیچھے تیزی سے بھاگتے جنگل کی طرف ڈالی، جہاں نیم تاریخی چھائی ہوئی تھی۔ یہ جان کر کہ وہ اپنے گھر سے بہت دور آ گئی تھی، کنزا بے بسی سے روتی، آنکھوں میں لگا کاجل پھیل گیا اور دل سینے کی خندق میں جیسے ڈوب رہا تھا۔ دایان، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، وہ دیدہ دلیری سے بولی۔ تو دایان پر خمار ستاری ہو گیا۔ اسے چھوڑ دینے کا تصور ہی دایان کے لیے سہانے روح تھا، لیکن اس کا ٹوٹا بکھرا ہرنی کی طرح متوحش وجود اس کو کڑے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبا کر نظریں چرا گیا۔ ایک طرف اس کو انکار کرنا اپنے اختیار سے باہر لگتا، تو دوسری طرف کسی دوسرے کے ساتھ اس کو سوچ کر ہی اس پر وحشت سوار ہو جاتی۔ سانسوں کی تنابیں کھینچنے لگتی، جنگ و جدل کی قوتیں سر اٹھانے لگتی۔ دایان، پلیز، تمہیں میری محبت کا واسطہ، گاڑی موڑ لو، مجھے گھر واپس پہنچا دو۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے قریب چلی آئی، اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے وہ اس کا کسرتی بازو تھامے بولی ہی تھی کہ دایان کے پورے وجود میں برق روسی سرایت کر گئی۔ اس نے یکدم بریک لگائی۔ کیا چاہتی ہو؟ گاڑی کسی دیوار میں گھسا دوں؟ اس طرح قریب آؤ گی تو میرے پاگل جذبوں کو اور ہوا دو گی۔ ایسا نہ ہو میں ساری حدود بھلا کر کچھ غلط کر بیٹھوں۔ کیا یہ کم نہیں کہ اب تک میں شرافت سے پیش آ رہا ہوں؟ خمار میں ڈوبی آواز لیے وہ شرارت سے بولا، تو کنزا ڈر کر سہمتی اس سے دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی اب شہر کی حدود سے باہر نکل گئی تھی، تو اس کا دل ضبط کے تمام پیمانے چھوڑ چکا تھا۔ رات کے اس پہر وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا، یہ سوچ کر ہی اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، جبکہ اس کے ماں باپ بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں دایان؟ پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، گھر پر سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں ڈر تھا، خوف سے اس کے چہرے پر سرخ رنگ پرچھائیاں چھائی ہوئی تھیں۔ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، صرف تم اور میں ہوں گے، اور ہم دونوں کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بغیر لگی لپٹی بولا، اس کے الفاظوں میں صفا کی تھی۔ اس کے الفاظوں نے کنزا کے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی۔ دیکھو، میں تمہیں بتا رہی ہوں، جیسے تم سوچ رہے ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں ایسا کبھی ہونے نہیں دے سکتی۔ یہ تو سراسر زبردستی ہے۔ بے بسی کی انتہا پر آ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن مقابل پر تو جیسے کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ جیت اور جنون کے سرور سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے آخری حربے کے طور پر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ دایان، تمہیں میری قسم ہے، پلیز واپس چلو۔ وہ ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دایان نے سرعت سے اپنا بازو کھینچ لیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا کنزا، تمہیں چھوڑ کر آنے کا مطلب کھو دینا ہے، جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے رویے پر وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ جیسے جیسے وہ کار آگے بڑھا رہا تھا، اس کا دل ڈوبتے سورج کی مانند بجھتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گاڑی موڑ لے۔ دونوں جانب درختوں کے جھنڈ تھے، آبادی تو بہت دور رہ گئی تھی۔ آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ یہ ضبط انتہائی اعصاب شکن تھا کہ اس جیسی مضبوط لڑکی بھی تیورا کر رہ گئی۔ صبر کر جاؤ میری جان، سب پتہ چل جائے گا، وہ سرمستی میں بولا، تو اس کی آنکھوں سے جھانکتے جذبوں نے کنزا کے تن بدن میں چنگاریاں سی بھر دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتی، لیکن محبت آڑے آ رہی تھی۔ جو بھی تھا، وہ اس سے سچی محبت کرتی تھی اور پورا یقین رکھتی تھی کہ وہ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ میری جان، تم میری ہو، یقین رکھو، بھروسہ کرو مجھ پر، میں کچھ غلط نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ تمہاری عزت اب میری عزت ہے، میری وجہ سے تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، اس کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا سکتا ہوں۔ اب تمہیں یقین دلا رہا ہوں اپنی سچائیوں کا، اپنے جذبوں کا۔ ایک سمندر ہے جو میرے اندر معجزن ہے، دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا، لیکن وہ اس کے الفاظوں کے، اس کے جذبوں کی سچائی سے اس وقت متاثر ہونے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس لمحے وہ صرف اپنے گھر اور خاندان کی جگ ہنسائی کے متعلق سوچ رہی تھی۔
مجھے یقین نہیں ہوتا دایان کہ تم ایک بزدل اور کمزور کردار کے حامل انسان نکلو گے۔ ایسی باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ رہزن ڈاکو ہو تم، محبت، عزت، احترام کے جذبوں سے نابلد۔ اگر اتنے ہی بہادر ہوتے تو مجھے روڈ سے نہیں بلکہ گھر والوں کے سامنے سے لے کر آتے، پورے رسم و رواج کے ساتھ، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلتا کتنے دم خم ہیں تم میں، کتنے بہادر ہو تم۔ بے بسی کی انتہاؤں نے اس کا لہجہ گلوگیر کر دیا۔ میری جان، میں اگلی بار انشاءاللہ ان کے سامنے سے ہی آپ کو لے کر آؤں گا۔ خاطر جمع رکھو، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر میں مصیبت میں نہ پھنسا ہوتا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہیں پوری شان سے ہی رخصت کروا کر لے جاتا، لیکن حالات ہی کچھ یوں ہو گئے کہ مجھے یہ قدم مجبوراً اٹھانا پڑ رہا ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ تم میری جان ہو، میری زندگی، میری روح کا حاصل، میرے غموں کا مداوا۔ تمہارے لیے میں ایک عالم سے لڑ سکتا ہوں، تو تمہارے گھر والے کیا چیز ہیں؟ محض تمہارے خاندان کے مختصر سے لوگ۔ ان سے لڑنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بول رہا تھا اور ادھر کنزا کا دل ڈوب رہا تھا۔ تبھی سڑک کا اختتام ایک سرخ رنگ کی عمارت پر جا کر ہوا، جس کے سامنے اس نے گاڑی روکی۔ میں نیچے ہرگز نہیں اتروں گی، تم چاہے کچھ بھی کر کے دیکھ لو، بلکہ موقع ملتے ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اندرونی جنگ و حالات نے اس کو مضبوطی عطا کر دی، جب وہ بے خوفی سے بولی، شوق پورا کر کے دیکھ لو میری جان، یہاں گیدڑوں کے علاوہ تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ وہ کہہ کر کار سے نیچے اترا اور اس کی سائیڈ والی ڈور کے شیشے پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر قدرے جھک کر بولا، اگر اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترو گی تو مجبوراً مجھے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے جانا پڑے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی دایان نے دروازہ کھول دی۔ کنزا اچھل کر پیچھے ہٹی، پھر تنگ کر بولی، میں خود نیچے اتر سکتی ہوں۔ اس کے بے ساختہ انداز پر وہ مسکراتا ایک سائیڈ میں ہو گیا۔ بہت اچھی بات ہے، اگر اسی طرح کہنا مانتی رہیں تو ہم انشاءاللہ ایک بہترین زندگی گزاریں گے۔ اس کے باہر آتے ہی دایان نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام لیا، مبادا وہ بھاگنے کا قصد نہ کر لے۔ اس کی آنکھوں کے تبسم نے کنزا کی پیشانی اور عرق آلود کر دی۔ آؤ میری جان، اندر چلو، یہ ہمارا سویٹ ہوم ہے۔ دایان نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے عمارت کا دروازہ کھولے اسے اندر لاتے کہا، تو کنزا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ کسی صورت اندر جانے کو تیار نہ تھی، اس لیے وہ کتنی ہی بار ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے کنزا کا ہاتھ چھوڑ کر اب بازو پکڑ لیا۔ اس کی چال میں عجیب سی سرشاری تھی۔ کنزا سر جھکائے اس کے ساتھ چلتی قدموں کو گھسیٹ رہی تھی۔ پلیز دایان، مجھے معاف کر دو، مجھے واپس لے چلو، دیکھو میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ آنن فانن اس کے قدموں میں جا بیٹھی۔ یہی آخری حربہ تھا جس نے دایان کو حواس باختہ کر دیا۔ وہ اس کو پانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس طرح اس کے سامنے ٹوٹتی قدموں میں جھک جائے گی، یہ دایان کو منظور نہ تھا۔ بہرحال وہ اس کے دل کی مالکن و حکمران تھی۔ یکدم سے وہ جھکتا اسے کھڑا کر گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کنزا کے کاندھے پر تھے۔ پلیز کنزا، مجھے شرمندہ مت کرو، یہ میرے بس میں نہیں۔ تم نے میرے بغیر کیسے حیل و حجت کے کتنی آرام سے کہہ دیا کہ میں تمہیں بھول جاؤں، کیونکہ اب تم اپنی پھپھو کے بیٹے سے شادی کرو گی۔ جانتی ہو یہ سوچ کر ہی تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ مجھ پر کتنی اذیت بیتی ہے، میرا دل انگاروں پر لوٹتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور میرا خدا۔ تم اپنے دل سے پوچھو کہ یہ سب تمہارے لیے بھی اتنا ہی آسان ہے؟ جو محبت و جذبات تمہارے مجھ سے وابستہ ہیں، کیا وہ تم کسی اور پر نچھاور کر سکتی ہو؟ نہیں کنزا، ہر پل ہر سیکنڈ ہم نے ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ الگ ہو جانے کا تصور ہی ہم دونوں کے لیے سہانے روح ہے۔ تم میرا انتظار تو کر سکتی تھی نا، کیسے بھی کر کے یہ سب روک سکتی تھی، پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ اب اسے جھنجھوڑے سوال کر رہا تھا۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے، اس کے وجود سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ تبھی وہ لہرا کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو بیڈ پر پڑا پایا۔ سب کچھ یاد آنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی وہ چیئر پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹیبل تھی جس پہ مختلف قسم کے کھانے کے لوازمات سجے تھے۔ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر والوں نے کہیں اخبار میں تمہارے اغوا کی خبر تو نہیں چھپوا دی، وہ استہزائیہ انداز میں بولا تھا۔ اس کی بے حسی اور لا تعلقی پر وہ تلملا کے رہ گئی۔
صبح کی کرنوں کی چھن کر آتی روشنی کمرے کی نیم تاریک اور خوابناک ماحول کو درہم برہم کر رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی جبکہ وہ ابھی بھی آدھی دلہن بنی ہوئی تھی۔ رات کا گزر جانا بھی اس کی رسوائی کے دروازے کو وا کر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے نام کے ساتھ کیسی کیسی کہانیاں بنائی گئی ہوں گی، کس کس کا نام جوڑا گیا ہوگا، اس کے کردار کو الزامات کی بارش میں کس طرح سے داغا گیا ہوگا۔ یہ سب سننے اور دیکھنے سے پہلے کاش وہ مر جائے، اور وہ جس نے اس کو بدنامیوں کے اس غار میں دھکیلا تھا مطمئن و شادمان سا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح بیڈ سے نیچے اتری، لیکن اگلے ہی پل نقاہت و کمزوری کے غلبے سے وہ چکرا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنا ظلم مت کرو خود پر میری جان، ویسے بھی اتنی نازک ہو، اتنا غصہ کرو گی تو رہی سہی طاقت بھی چلی جائے گی۔ ابھی تو کئی مراحل ہیں جن سے گزرنا ہے تمہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ کنزا کا دل کیا اپنے لمبے ناخنوں سے اس کا خوبصورت چہرہ بگاڑ دے، اس کو بھی وہی اذیت دے جس سے وہ گزر رہی ہے۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا دایان؟ میرے ماں باپ تو اس ذلت کی دوزخ میں جل رہے ہوں گے جس میں تم نے ان کو اتارا ہے۔ میں کیسے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی پارسائی ثابت کر پاؤں گی؟ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی۔ کسی کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں وہ آنکھیں نکال دوں گا جو میری کنزا پر اٹھیں گی، وہ ہاتھ توڑ دوں گا جو میری محبت کی جانب رخ کریں گے۔ تم دایان خانزادہ کی عزت ہو۔ اس کے خطرناک انداز نے کنزا کے ارد گرد خطرے کے الارم بجانا شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ پیر کپ کپانے لگے۔ یکدم سے دایان کا خوف اس کی رگوں میں سرایت کرنے لگا۔ کیا چاہتے کیا ہو تم؟ یہ بتاؤ، مقصد کیا ہے تمہارا؟ وہ خود پر قابو پا کر بولی۔ تمہیں چاہتا ہوں اور یہ بات 1000 بار بتا چکا ہوں۔ میرا مقصد تمہیں اپنانا ہے ہمیشہ کے لیے، اس طرح کہ تمہارے چھن جانے کا وہم و گمان تک نہ رہے۔ اس لیے مولوی اور گواہان کو بلا رہا ہوں تاکہ ضابطے کی کارروائی آج ہی مکمل ہو سکے۔ وہ انتہائی سکون و سرشاری سے اس کے چہرے کے بدلتے زاویوں کا جائزہ لیتے بولا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ وہ غضبناک ہو کر بولی۔ میں آج ہی تمہیں اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں بہت پہنچ ہے تمہارے اپنوں کی، تمہیں ڈھونڈنے کی جستجو میں لگے ہوں گے۔ میں نے بھی ان کو ناکوں چنے نہ چبوا دیے تو میرا بھی نام دایان خانزادہ نہیں۔ اس نے ایسے بات کی جیسے وہ معمول کی بات کر رہا ہو، جبکہ کنزا کا اس کی بات سن کر رواں رواں دہشت سے کانپ اٹھا۔ یہ انجام تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تو یہ منصوبہ ہے تمہارا، اس لیے مجھے اغوا کر کے لائے ہو؟ اس کی ہراساں نگاہوں میں بے بسی عروج پر تھی۔ بہتر ہوگا کچھ کھا پی لو، کچھ دیر بعد زندگی کا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہی توانائی آگے چل کر کام آئے گی۔ ایک پلیٹ میں ناشتہ سجا کر وہ اس کے پاس آتے بولا۔ کنزا نے پوری پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ ورنہ تمہیں یہاں میری لاش ملے گی۔ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی دایان۔ وہ روحانسی ہو گئی جبکہ اس کے چیخنے چلانے کا دایان پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ تب کہاں تھے تمہارے گھر والے جب تم ان کی ناک کے نیچے مجھ سے عشق و عاشقی لڑا رہی تھی؟ گھنٹوں مجھ سے فون پر باتیں کرتی تھی۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ مجھ سے دل بھر گیا ہے تمہارا اور اب تم کسی نئے شکار کی تلاش میں ہو؟ لیکن تم یہ بات بھول گئی کہ میں کوئی آوارہ گلی چھاپ لڑکا نہیں جو تم سے افیئر چلانے کے بعد کوئی اور دوسری ڈھونڈ لے گا۔ اپنی سچی محبت کے لیے میں جان دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ اس کے لہجے میں شیر کی دھاڑ تھی۔ تم میری مخلص محبت پر شک کر رہے ہو؟ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو تم دایان؟ میں نے لاکھ فون میسج کیے تمہیں خبردار کرنے کے لیے، اب تم اپنی بے وفائی کا الزام میرے سر نہیں تھوپ سکتے، سمجھے؟ کہا تھا اپنے گھر والوں کو بھیجو، کیوں نہیں بھیجا؟ پھر اب جب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے تم میری محبت کو دوگلا پن کہہ رہے ہو؟ بولو کیا کرتی میں؟ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ چھوڑا تم نے؟ وہ اس سے زیادہ زور سے چلائی تھی۔ دایان کے لفظوں نے اس کی روح پر کاری ضرب لگائی تھی۔ دیکھو دایان، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم مجھے واپس گھر چھوڑاؤ، اپنے گھر والوں کو میرا ہاتھ مانگنے بھیجو۔ میں وعدہ کرتی ہوں اپنے گھر والوں کو تمہارے لیے منا لوں گی۔ میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی۔ نہیں کنزا، میں نے قدم اٹھا لیا ہے،
فیصلہ آج اور ابھی ہوگا۔ میں تمہیں کھونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ یا تو مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ ساری زندگی ایسے ہی یہاں رہو۔ اور ایک بات ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لو، میں تمہیں ایسے ہی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ آج رات تمہارے ساتھ گزاروں گا اور ہر رات گزاروں گا۔ اسی اسیری میں تمہیں ساری عمر گزارنی ہوگی، چاہے نکاح کرو یا نکاح کے بغیر۔ میں اب تمہیں ایسے ہی جانے دینے والا نہیں ہوں۔ ہاں، اگر آرام سے نکاح کر لو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں نکاح کے فوراً بعد تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کنزا تھوک نگل کر بولی، دیکھو دایان، میں کمٹمنٹ کرتی ہوں کسی سے منگنی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم بس مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ دایان ایسے مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکرا رہا ہو۔ بے وقوف سمجھتی ہو مجھے؟ تمہارے پاس 3 گھنٹے ہیں، اچھی طرح سے سوچ لو، جب تک میں تھوڑا تیار شیار ہو جاؤں۔ آفٹر آل میرا آج نکاح ہے۔ وہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ کنزا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے بورڈ پہ لگے بٹنوں میں سے ایک بٹن دبایا، یکدم سے کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس کی آواز سن کر کنزا نے اپنا چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بے ساختہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، حسن تو قیامت ہے میرے محبوب کا۔ نکاح کا سن کر ٹوٹ کر روپ آیا ہے۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا وہ مخمور لہجے میں بولا، مجھے صرف 2 دن کا ٹائم دے دو، میں اپنے گھر والوں کو رضامند کر لوں گی۔ اگر ایسا نہ کر سکی تو تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ وہ بھیگے روحان سے لہجے میں بولی، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے مس کنزا۔ میں گواہوں اور نکاح خواں کو اندر بلا رہا ہوں۔ اگر تم انکار کرو گی تو میں قسم کھاتا ہوں تم ایسے ہی گھر نہیں جاؤ گی۔ میں بنا نکاح کے تمہیں استعمال کروں گا۔ یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ میں اپنے کہے قول پر جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ سخت گیر لہجے میں بولا، پلیز دایان، ایسا مت کرو، تمہیں قسم ہے۔ جب تمہیں مجھ سے محبت ہے تو نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ میں اپنے گھر والوں کو جلد ہی منا لوں گا، لیکن بہرحال تمہیں ابھی نکاح کرنا ہوگا مجھ سے فوراً۔ وہ ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ تبھی دروازہ بجا کر ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ نکاح خواں آ گیا ہے، کیا اندر لے آؤں؟ وہ دایان سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ دایان نے جانچتی نگاہوں سے کنزا کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے سر جھکا گئی۔ کنزا، موقع کی نزاکت کو سمجھو، دوپہر کا 1 بج چکا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد بھی تمہارے گھر پہنچنے تک کافی ٹائم ہو جائے گا۔ اگر مزید ضد پر قائم رہو گی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس ویران جگہ پر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نکاح خواں آ رہا ہے، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ ارباز بلا لو نکاح خواں کو، اس نے قریب کھڑے لڑکے سے کہا۔ تبھی کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ کنزا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ نکاح شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے تقدیر نے اس سے جھٹ پٹ اتنا بڑا فیصلہ کروا لیا۔ نہ اس کے ہاتھ کپ کپائے، نہ دل لرزا، اور آنسو وہ تو کب کے خشک ہو گئے تھے۔ اب منہ میٹھا کروانے کے ساتھ مبارکباد وصول کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد سب کمرے سے چلے گئے۔ جب وہ دونوں تنہا کمرے میں رہ گئے، وہ دھیرے قدموں سے چل کر اس کے پاس آ کر رکا۔ گلے لگ کر مبارکباد نہیں دو گی؟ آخر کو ہم دونوں کی خواہش آج پوری ہو گئی۔ دایان پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بولا، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ دایان، اس نے بھیگے لہجے میں کہا۔ لیکن دایان نے بہت محبت سے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی، پھر گلاب جامن اٹھا کر اسے زبردستی کھلا دیا۔ آنکھوں میں ڈھیروں امید لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرو، کوئی چادر اوڑھ لو، وہ اس کے خوبصورت سراپے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے بولا۔ اس کی نظروں سے کنزا کو ڈھیروں حجاب محسوس ہوا۔ ایک بڑی سی چادر اپنے وجود کے گرد لپیٹتی وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھی۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے بیل کا بٹن دبایا۔ کچھ ہی دیر بعد عامر نے دروازہ کھولا۔ کنزا، کہاں سے آ رہی ہو؟ اسے دیکھتے وہ بھڑک کے بولا، کچھ احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم سب کتنا پریشان تھے؟ کیا بیتی ہے ہم پر؟ وہ مزید کچھ کہتا جب کنزا کا دماغ تیزی سے تاریکی کی طرف سفر کرنے لگا۔ وہ چکرا کر وہیں فرش پہ گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنے سامنے سب کو بیٹھے پایا۔ بی جان اس کا سر دبا رہی تھی۔
پھپھو وہیں کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھتی اس پر پھونک رہی تھی۔ عامر اور اریب وہیں سامنے کھڑے تھے۔ بابا جان، داجی اور تایا کرسی پر بیٹھے تھے۔ امی سوپ کا باؤل لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ بولی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ امی نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ کم از کم ہاسپٹل سے ایک فون کر دیتی، میں لینے آ جاتا۔ عامر لالا نرم لہجے میں بولے۔ پھپھو نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ وہ حیران پریشان سی سب کو دیکھتی ان کی باتوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی امی اس کے پاس آتی، شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ صبح ڈاکٹر کوثر کا ہمارے پاس فون آیا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ بظاہر کوئی خطرے والی بات نہیں، لیکن دہشت کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی اور ہوش میں آنے کے بعد ہاسپٹل والوں سے کہہ کر مجھے فون کروایا۔ میں جیسے ہی ہاسپٹل پہنچا تو پتہ چلا تمہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ آغا جان کی طبیعت تو اسی رات خراب ہو گئی تھی، لیکن اب آرام کر رہے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ سیلون سے باہر آؤ؟ فرحت اور عظمہ آ رہی تھی نا تمہیں لینے کے لیے، پھر کیا ضرورت تھی شتر بے مہار کی طرح باہر آنے کی؟ بابا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیران تھی کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ رسوائی کے طوق مستقبل کے اندھیرے اچانک کیسے چھٹ گئے۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے اشکبار ہو گئیں۔ اسے آرام کرنے کا کہہ کر سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس کی روح ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ یقیناً یہ سب دایان خانزادہ کی بنائی کہانی تھی۔ اگلی رات اس کا موبائل مسلسل بجنے لگا۔ چاروں ناچار اس کو فون اٹھانا پڑا۔ کیسی ہو میری جان؟ دوسری جانب دایان کی گھمبیر آواز سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ فون کیوں کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ کوئی اپنی بیوی کو فون کیوں کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ کیسی ہو، کیا کر رہی ہو؟ وہ دوستانہ لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ ناراضگی کی وجہ سے وہ مختصر جواب دیتے بولی۔ دیکھ لو، بچا لیا تمہیں میں نے۔ میں جانتا تھا تم کس فیملی سے بیلونگ کرتی ہو، اس لیے یہ سب پلاننگ میں نے تمہیں اغوا کرنے سے قبل کر لی تھی۔ وہ ڈاکٹر جس نے فون کیا میری دور کی رشتہ دار ہے۔ تمہارا میرے نکاح میں آ جانے کے بعد تمہیں بخیر و عافیت گھر بھیج کر پہلی والی پوزیشن بھی تو فراہم کرنی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے کردار پر کوئی ہلکا سا بھی چھینٹا پڑے۔ تم میری عزت ہو اور عزت کے معاملے میں ہم جان دینے اور لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ وہ بول رہا تھا اور ادھر کنزا کے دل میں اس کے لیے موجود بدگمانی کی دبیز گرد آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی تھی۔ وہ اس کو گہرائی سے سن رہی تھی۔ دایان، تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی میرا رواں رواں دہشت سے کانپ اٹھتا ہے۔ میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ میرے گھر والے قدیم سوچ رکھنے والے روایتی لوگ ہیں۔ وہ کبھی بھی غیر ذات، غیر خاندان، غیر لوگوں میں مجھے نہیں بیاہیں گے۔ یہ سب میں تمہیں پہلے کئی بار بتا چکی ہوں، اس لیے کہتی تھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا ہاتھ مانگنے آؤ۔ اب اگر کوئی نہ مانا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ اپنے دل کے تمام خدشے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ ہم منا لیں گے ان سب کو، تم ٹینشن نہیں لو۔ وہ اطمینان سے بولا۔ اچھا سنو، ایک مصیبت آ پڑی ہے، مجھے کل واپس گاؤں جانا پڑے گا۔ تم اپنا خیال رکھنا، 2-3 روز میں آ جاؤں گا۔ اس نے بات سمیٹی اور اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ دایان نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس سے اتنا سب کچھ کروا لیا کہ مستقبل میں ہونے والے نقصانات و تباہ کاریوں پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی، جبکہ آگے کا سوچ کر ہی کنزا کا سانس رکنے لگتا۔ اس کے واپس گاؤں آ جانے پر سب بہت خوش تھے۔ اور دایان بیٹا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ آج کل کوئی نئی پینٹنگ نہیں آ رہی تمہاری؟ کھانا کھاتے ہوئے داجی نے پوچھا۔ بہت جلد میری پینٹنگ کی نمائش ہوگی، شہر میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا انشاءاللہ۔ دایان کسی سوچ کے تحت مسکرا کر معنی خیزی سے بولا۔ نور گل کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں، اپنے کمرے میں بند ہے، کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں، بی جان نے پریشانی سے کہا۔ لیکن داجی کو نور گل کا ذکر یہاں سخت زہر لگا۔ ان کے چہرے پر یکدم سختی چھا گئی۔ شہر لے جاؤں گا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے سخت گیر لہجے میں کہہ کر بات ختم کر دی اور پھر دوبارہ سے اپنی توجہ پوتوں کی طرف مرکوز کر دی۔ فردین خان اس پل بی جان کو جتنے سنگ دل اور شفاق لگے تھے، اس سے پہلے کبھی نہ لگے۔ وہ کس طرح اپنی ہی بیٹی سے لا تعلقی برت سکتے تھے، حالانکہ وہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی۔ حالات کی ستم ظریفیوں نے اسے ذہنی مریضہ بنا دیا۔ وہ جب بھی ان سے نور گل کے متعلق بات کرنا چاہتی
وہ یوں ہی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے۔ دایان رات کے اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر آیا تو نورگل کو لان میں بیٹھے عجیب و غریب حرکتیں کرتے دیکھ اس کے پاس چلا آیا۔ بعض اوقات ان کی حرکتیں سب کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی، خاص طور پر چیخنا، چلانا، سڑکوں پر بھاگنا۔ ایسے حالات میں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دایان کو اس سے دلی ہمدردی تھی۔ پھپھو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کب سے آوازیں دے رہی ہوں سنتا ہی نہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی بہکے انداز میں بولی۔ پھپھو آپ اندر چلیں، میں ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ وہ انہیں کاندھوں سے تھام کر اندر لے جانے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، دیکھو وہ آ گیا دایان، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ شرارتی وہ کھڑا ہے۔ نورگل اچانک اپنا بازو جھٹکتی اندھا دھند لان کی طرف بھاگنے لگی۔ پھپھو وہاں کوئی نہیں، مت جائیں۔ دایان بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ نورگل میں اچانک کون سی طاقت آ سمائی تھی کہ وہ اب لان سے ہوتی گیٹ پار کر گئی۔ دایان بھی بھاگتا ہوا گیٹ سے باہر نکلا۔ وہ سڑک پر اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس دوران ان کی چادر بھی زمین بوس ہو گئی۔ دایان نے انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتے انہیں پکڑ لیا اور زمین پر گری چادر انہیں اڑائی۔ کہاں بھاگی جا رہی ہیں؟ وہ ہانپتا ہوا بولا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ وہ اس کی باہوں میں چیختی چلا رہی تھی۔ پھپھو تماشا مت کریں، گھر چلیں، وہ ان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ نورگل چیخ چلا کر اب بے سدھ ہو گئی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر دایان کا دل دکھی ہو گیا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا ان کی بیماری سنگین نوعیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے دایان، پھپھو اگر پھر منگنی کے لیے آ گئیں تو؟ وہ ٹیرس پہ کھڑا کنزا سے بات کر رہا تھا جب وہ خدشات سے بھرے لہجے میں بولی۔ تم میرے نکاح میں ہو اور اسلام میں منگنی کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بہت جلد گھر والوں سے بات کرتا ہوں تاکہ تمہیں جلد رخصت کروا کر لا سکوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کو رخصت کروانے کی بات کر رہے ہو دایان؟ تبھی نورگل پیچھے سے آتے بولی، جس پر دایان سٹپٹا کر کنزا کو اللہ حافظ کرتا فون رکھ گیا۔ کسی کو نہیں، وہ بس ایسے ہی دوست سے بات کر رہا تھا۔ دایان بات کا رخ دوسری طرف موڑتے بولا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دی، جیسے بچے کے جھوٹ پکڑے جانے پر کوئی بڑا مسکراتا ہو۔ دایان تم کسی کو پسند کرتے ہو نا؟ اچانک ان کی آواز نے دایان کو مسمرائز کر دیا۔ کیا ہر کوئی جان جاتا تھا ہی از ان لو؟ کنزا اس کے اندر اس طرح سے سر اٹھانے لگی تھی نورگل جیسی بیزر اور کچھ ذہنی الجھنوں میں الجھی سی ہوئی ہستی بھی جان گئی تھی کہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو سب سے پہلے اپنی محبت کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت خود میں پیدا کرو، تبھی تم اصل میں محبت کا حق ادا کر سکو گے، ورنہ بھول جاؤ اسے۔ یہ لوگ محبت کی بہت بڑی سزا دیتے ہیں، وہ دل گرفتگی سے بولی تھی۔ دایان نے انتہائی تحیر سے اپنی قابل پھپھو کو دیکھا، جو مقامی کالج میں لیکچرار تھی، لیکن حال سے بے حال ایسے گھومتی تھی جیسے ان پڑھ ہوں۔ وہ ان کے ساتھ چلتا اب ان کے روم میں آ گیا۔ ان کا روم دیکھ کر وہ ان کی نفاست پسندی کا قائل ہو گیا۔ پھپھو آج اپنے بارے میں بتا ہی دیں، میں اس نورگل کو جاننا چاہتا ہوں جس کی شوخیوں شرارتوں سے حویلی میں دیپ چلا کرتے تھے۔ دایان کی بات پر نورگل نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ ان کی نظریں خلاؤں میں بھٹکنے لگی، ایسے جیسے گزرے ماضی کی یادوں کو ایک جگہ جمع کر رہی ہوں۔ آج موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے، دل کر رہا ہے مزیدار سی کافی پینے کو۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھیں جب عنایا حسرت بھرے لہجے میں بولی، لو اس میں کون سی بڑی بات ہے، آؤ میں تمہیں کافی پلاتی ہوں۔ گل نڈر انداز میں بولی، جس پر عنایا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اور پھر وہاں بہت سے لوگ بھی ہوں گے، وہ مبہم سی بولی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ، پھر شاید یہ لمحے میسر ہوں یا نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتی روڈ پر نکل آئی۔ گل کی نظریں بے ساختہ روڈ کے دائیں جانب اٹھیں، جہاں وہ اکثر اپنی کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا نظر آتا تھا، لیکن آج وہ جگہ خالی تھی۔ اس کے دل کے کونے میں اچانک اداسی کے بادل چھانے لگے۔ وہ عنایا کا ہاتھ تھام کر دھیرے دھیرے قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ اس کی سوچوں کا محور اسی کے گرد منڈلا رہا تھا۔ اسی لمحے انتہائی تیزی سے ایک وائٹ کرولا کے ٹائر ان کے قریب آ کر چرچرائے۔
وہ دونوں اپنی جگہ سے ایک دم اچھل پڑے۔ گل نے سٹ پٹا کر درشتگی سے مقابل کی جانب دیکھا۔ اس نے سلوٹ کے سے انداز میں سلام کرتے کار آگے بڑھا دی۔ جاہل بدتمیز کہیں کا، پہلے تو جنگیوں کی طرح کار ہم پر چڑھا رہا تھا اور پھر سلوٹ مار کر چلا گیا، پاگل کہیں کا۔ عنایا بظاہر خفگی سے بڑبڑانے لگی، جبکہ گل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تھوڑی دیر پہلے کا موسم مزید خوشگوار لگنے لگا۔ تمہاری بتیسی کیوں نکل رہی ہے؟ سخت زہر لگتے ہیں مجھے ایسے فضول مرد۔ عنایا نے ساتھ چلتے تبصرہ کیا۔ کیوں زہر لگتے ہیں؟ گل نے اسے چھیڑا۔ کم بخت، ان 2 سالوں میں صرف دور سے تمہیں دیکھنے آتا ہے۔ پورے کالج کی لڑکیوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں دیکھنے کو گھنٹوں کھڑا انتظار کرتا ہے۔ نہ تو کبھی بات کرنے کی کوشش کی، نہ کبھی یہ بتانے کی کہ آخر کو وہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی اور گل تفاخر سے مسکرا رہی تھی کہ ایک حسین و جمیل مہذب انسان پورے کالج کی لڑکیوں کو چھوڑ کر صرف اسے دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اسے مسلسل خود کی راہ تکتے دیکھتے ہوئے گل کو عادت سی ہو گئی تھی، جسے چھوڑنا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ دونوں ہوٹل میں داخل ہو گئیں اور لیڈیز پورشن میں پہنچ کر نہ صرف کافی پی بلکہ چاٹ بھی کھائی۔ تبھی وہاں ایک لڑکا آتا گل کے سامنے ایک لفافہ بڑھا گیا۔ اس نے انتہائی حیرت سے پہلے اس لڑکے کو اور پھر لفافے کو دیکھا۔ یہ آپ کے لیے انہوں نے بھیجا ہے۔ لڑکے نے ذرا سا پردہ سرکایا، جہاں اسے برجمان دیکھ کر گل کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ مجنوں اب یہاں تک بھی آ گیا، عنایا کلس کر بولی، جبکہ گل نے لفافہ لے کر پرس میں رکھ دیا۔ بل پے کرنے کی باری آئی تو پتہ چلا کہ ان کا بل تو گل کے منگیتر نے پے کر دیا ہے، جسے سن کر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ عنایا کی شوخیاں اور ذومعنی جملے بازی اب عروج پر تھیں۔ تم سدھرو گی نہیں، گل مصنوعی غصے سے بولی۔ میں تو سدھر جاؤں گی لیکن تمہارا منگیتر نہیں سدھرے گا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ گل، جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرا دل اس پل ہی آپ کا ہو گیا تھا۔ میری بہن جو آپ کے ساتھ پڑھتی تھی اسے اکثر لینے آتا تھا۔ اب جب اس کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کو دیکھنے کی آرزو مجھے یہاں روز لے آتی ہے۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ آپ کے متعلق میں ساری معلومات اکٹھی کر چکا ہوں اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں۔ بہت جلد میں اپنے بڑوں کو آپ کے گھر بھیجوں گا۔ فقط آپ کا تیمور خان۔ اس کا خط پڑھ کر جذبوں و امنگوں کا ایک نیا جہان آباد ہو گیا۔ خوابوں سے سجے احساسات زندگی کے رنگوں کو اور حسین کر گئے۔ وہ کتنی ہی بار اس کے خط کو پڑھتی یہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ حقیقت کی دنیا میں ہے، لیکن دل تھا کہ اسے سب خواب لگتا تھا، حسین خواب۔ گل بیٹا، تبھی بی جان وہاں چلی آئیں۔ جی اماں، وہ گھبرا کر خط چھپا گئی۔ کل تمہارے داجی کے کوئی جاننے والے آ رہے ہیں، ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے گل کو کہنا اچھے سے تیار ہو جائے۔ بی جان کی بات سن کر اس کے اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا۔ حسین خواب ہوا میں تحلیل سا ہوتا دکھائی دینے لگا۔ کون ہے بی جان؟ کیا وہ اپنی گل کو دیکھنے آ رہے ہیں؟ بھابھی اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ کوئٹہ میں تمہارے داجی کے والد کے ساتھ مراسم تھے، آنا جانا بھی بہت تھا۔ پھر یوں ہوا کہ داجی کے والد پشاور آ گئے اور اس طرح ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ کافی عرصے بعد تمہارے داجی کو ایک شادی میں وہ ملے تو بس پھر پرانے رشتے تازہ ہو گئے۔ انہوں نے اسی پل تمہارے داجی سے گل کا رشتہ مانگ لیا اور وہ اسے دیکھنے گھر آنا چاہتے ہیں۔ داجی نے بھی انہیں دعوت دے دی۔ سنا ہے لڑکا بہت بڑا آفیسر ہے اور بہت قابل بھی ہے۔ بی جان نے تفصیل بتائی۔ گل بے دلی سے اٹھتی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز مہمان آ گئے، ملنا ملانا چل رہا تھا۔ وہیں گل کے دل پر ڈھیر سارا بوجھ تھا۔ اس کی متوحش نگاہیں کسی آرزو اور تمناؤں سے بنے جہان میں الجھی تھی، جن میں انتظار تھا۔ بہت سی خواتین اور لڑکیاں اس سے باری باری آ کر مل رہی تھیں، اس سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن وہ خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک لڑکی نے اس کا نمبر بھی لے لیا، جو بی جان کی اجازت سے اس نے دے دیا۔ تبھی ایک خاتون جو اس کی ہونے والی ساس تھی اٹھی اور اس کے سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنا گئی۔ مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگیں اور وہ صدمے سے چور اپنے ہاتھ میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی اسے کمرے میں چھوڑ گئی اور کمرے میں آتے ہی اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ زاروں کی طرح رو دی۔ اس کے تمام خواب، جنہیں اس نے ابھی ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کیا تھا، ٹوٹ چکے تھے۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ گل نے ناگواری سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔
جہاں کوئی نیا نمبر شو ہو رہا تھا۔ کافی دیر موبائل بجنے کے بعد اس نے آنسو صاف کرتے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کسی کی بھاری مردانہ آواز سن کر گل کا دل یک بار دھڑکنے لگا۔ کون؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ منگنی بہت بہت مبارک ہو گل۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ کو اپنا بنا کر چھوڑوں گا، دیکھ لیں آج سے آپ میری ہیں۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا، اور گل اس کے تو اچانک اس کے کایا پلٹ جانے پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تیمور کے اصرار پر سب کچھ بہت جلدی جلدی ہوا اور وہ دلہن بنی ڈھیروں خواب آنکھوں میں سجائے اس کے آنگن میں امیدوں، منگوں اور خواہشوں کو پلو سے باندھے داخل ہو گئے۔ وہیں تیمور کو لگ رہا تھا جیسے اس نے دونوں جہان کی دولت پالی ہو۔ وہ خوشی سے سرشار اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا تو گل شرما کر خود میں سمٹ گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا گل کہ تم میرے سامنے میری بیوی بن کر بیٹھی ہو۔ مجھے یقین ہی دلا دو کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے بولا۔ گل نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ تبھی تیمور نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی اور اس کے سینے سے آ لگی۔ تیمور نے بہت پیار سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ دونوں کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ لاکھ گھر والوں کو منع کرنے کے باوجود وہ اسے لیے ہنی مون منانے چلا گیا۔ 15 دن وہ دونوں ساری دنیا کو بھولے ایک دوسرے کی محبت میں گم رہے۔ جب 16ویں دن اسے اپنے بابا جان کا فون آیا جو اسے واپس بلوا رہے تھے۔ کیا بات ہے تیمور، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ گل نے تحیر سے اسے دیکھتے پوچھا جس کے ماتھے پر ڈھیروں بل تھے۔ کچھ نہیں میری جان، پریشان نہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تم بس ایک وعدہ کرو، میرا ساتھ ہمیشہ دو گی۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر آج سے پوچھنے لگا۔ میں زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے ساتھ ہوں تیمور، وہ اس کے کاندھے پہ سر رکھ کر بولی۔ تیمور نے اسے محبت سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، سب کے چہروں پر چھائی سرد مہری دیکھ کر تیمور کا شک یقین میں بدل گیا۔ تیمور کمرے میں آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ بابا جان سخت گیر آواز میں حکم دیتے چلے گئے، جبکہ گل کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اسے آنکھوں کے اشارے سے حوصلہ دیتے چلا گیا۔ تبھی کمرے میں آتے گل نے اپنا 15 دن سے بند موبائل جیسے ہی آن کیا، اسے بڑے لالا کے کئی میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ اس نے سرعت سے لالا کو فون کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد لالا نے اسے جو کہا وہ جملے گل کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئے۔ دھوکہ دیا ہے ان لوگوں نے ہمیں، اب ان سے کوئی بھی رشتہ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اب جرگے میں فیصلہ اٹھائیں گے، اس لیے فٹافٹ اپنا سارا سامان اور زیور بیگ میں ڈالو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ لالا کی آواز بم کی طرح اس کے اعصاب پر پڑ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے خوابوں کی دنیا میں آگ لگا دی ہو۔ فون بند کرتے وہ مکینکی انداز میں اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ اسی وقت تیمور کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر گل اور دوسری نظر سوٹ کیس پر ڈالی۔ گل، ان حالات میں تمہارا چلے جانا بہتر ہے۔ گل کو لگا کہ وہ اس سے روکے گا، لیکن اسے برخلاف بولتے دیکھ وہ حیران ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ محبت تھی نہ ہی نفرت۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح بیٹھا تھا۔ تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز آتی سنائی دی۔ لالا آگے تھے اسے لینے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اس بے حس انسان کو دیکھا۔ لالا آ چکے ہیں لینے، اپنی بھاری ہوتی آواز سے اس نے بولا۔ ہاں تم چلی جاؤ۔ جواب ایک بار پھر خلاف توقع تھا۔ چادر وہ اوڑھ چکی تھی، دروازے تک اپنا بیگ گھسیٹتی۔ وہ کچھ پل کو رکی، پھر پلٹ کر تیمور کو دیکھا جو دوسری جانب منہ پھیر چکا تھا۔ اللہ حافظ، اس نے ہولے سے کہا اور باہر نکل گئی۔ وقت رک سا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی تیمور سے محبت کرتی رہی۔ نہ تو اس کا کوئی فون آیا، نہ SMS۔ خاندان کے بڑوں نے اس مسئلے کے لیے جرگے میں دونوں خاندانوں کے ایک ایک فرد کو بلایا تھا۔ دونوں خاندانوں کی جنگ ہنسائی ہو رہی تھی۔ 2 سے 3 ماہ ہونے کو آئے تھے اور یہ جنگ اب بھی برقرار تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا وہم و گمان تک نہ تھا۔ جرگے میں دونوں فریقین کے بیچ لڑائی ہو گئی اور بڑے لالا کے ہاتھوں تیمور کا چھوٹا بھائی بہت زخمی ہو گیا، جسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ شکر تھا کہ اس کی جان سلامت تھی۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق ان کو اپنا شہر چھوڑنا تھا۔ راتوں رات وہ اپنے آبائی گاؤں چلے آئے۔ سب بہت پریشان تھے اور گل کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ ٹھیک 9 ماہ بعد اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کا ہو گیا۔ اس کے آ جانے سے گل نے خود کو بہت سنبھال لیا تھا۔ سردیوں کی شام تھی، وہ داجی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی جب ایک کار اچانک ان کے سامنے آتے رکی۔ کار سے 2 نقاب پوش اترتے ان کی طرف آئے۔ ایک نے داجی کے سر پہ بندوق رکھ دی جبکہ دوسرا گل کی طرف آیا۔ وہ انتہائی سفاکی اور بے رحمی سے گل کے چہرے کی جانب دیکھتے بولا،
میں نے تم جیسی پتھر دل عورت سے بے لوث محبت کی تھی۔ یقین نہیں آتا کتنے پیغام بھجوائے تمہیں۔ تمہاری بھابھی اور ماں سے فون کر کر کے منتیں کی کہ ہماری زندگی برباد مت کریں، اور تم نے مجھے میری اولاد کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں بھول جاؤں۔ نہیں گل، اب تم اپنی اولاد کو بھولو گی، اس کے لیے تڑپو گی۔ وہ لفظ لفظ شعلہ اگل رہا تھا۔ نہیں تیمور، مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں نے خود تم سے رابطے کی بہت کوشش کی۔ وہ اٹک اٹک کر بولی، دھوکہ دینا تمہارے خاندان کی فطرت ہے، تم بھی انہی جیسی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر بچہ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، زاروں کے تار روتے اس کی منتیں کرتی رہی، لیکن وہ بچہ لے کر چلا گیا۔ کہاں کسی کو نہیں معلوم۔ میں آج تک اس کی تلاش کرتی ہوں، ہر جگہ ہر مقام۔ وہ آنسو سے تر چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ دایان کو ان کے لیے انتہائی برا لگا۔ عشق کی راہوں کو طے کر کے بھی وہ نامراد لوٹی تھی۔ سب انہیں پاگل کہتے تھے۔ اس پاگل پن کے پیچھے جو نور گل چھپی تھی اسے جاننے کی کسی نے آج تک کوشش نہیں کی تھی۔ کیا ہو گیا میری جان؟ اتنی یاد ستا رہی تھی کہ صبح کے 4 بجے فون کر دیا۔ دایان گہری نیند میں تھا جبکہ کنزا کا فون آتا دیکھ شرارت سے گویا ہوا۔ دایان، میرا نکاح ہو رہا ہے، پلیز کچھ کرو، میں مر جاؤں گی۔ نکاح پر نکاح میں نہیں کر سکتی۔ اس کی روئی روئی آواز میں کہیں بات سن کر وہ بھونچکا رہ گیا، خنجر جیسے کسی نے گہرائی سے دل میں اتار دیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی داجی اور بابا جان سے بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، میں 1-2 روز میں ہی تمہارے گھر آؤں گا۔ وہ اسے تسلی دیتا فون بند کر چکا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آگے کیا کرے۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا نیچے آ رہا تھا جب داجی سے ٹکرا گیا۔ آرام سے برخودار، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ دایان شرمندہ سا انہیں سلام کر گیا۔ کیا بات ہے، کچھ بے قرار نظر آ رہے ہو؟ وہ بے باکی سے مذاق بھرے انداز میں بولے۔ جی ایسا ہی ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ جھجکے بنا بولا۔ اور اس بے قراری کا علاج کہاں ہے؟ انہوں نے قیاس کیا۔ شہر میں۔ اس کے جواب پر ان کا چہرہ ایک پل کو پھیکا پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم زمینوں سے آ جائیں پھر بات کرتے ہیں۔ اس کا کاندھا تھپک کر وہ باہر چلے گئے۔ کیا کہہ رہے ہو دایان؟ تمہاری شادی برادری سے باہر ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر امی نے تو ٹکا سا جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی قسم کھاتا ہوں، جان دے دوں گا لیکن شادی کسی اور سے نہیں کروں گا۔ دایان کے بے خوف لہجے نے وہیں بیٹھے سب کو ہلا دیا۔ کون ہے وہ؟ کہاں رہتے ہیں؟ داجی نے سب کو بولنے سے روک دیا۔ اگر یہ ضد کر رہا ہے تو ایک بار دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ ہم کل ہی چل رہے ہیں۔ داجی کے اس فیصلے نے اسے دنیا کی خوشیاں دے دی۔ وہ کنزا کو خبر سنانے کمرے میں بھاگا۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا داجی، امی جان ناراضگی سے بولی۔ تو کیا کرتا؟ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی تھی تم نے؟ دنیا کو فنا کرنے کے در پر ہے وہ۔ داجی کی زیرک نگاہوں نے اس کے اندر تک دیکھ لیا تھا، تبھی اس کی بات مانتے بولے۔ جب دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر نور گل اندر آئیں۔ وہ کالج سے آئی تھی اور پرجوش لگ رہی تھی، جیسے انہیں گھر میں برپا ہوئے طوفان کی خبر مل چکی ہو۔ داجی، میں بھی دایان کی دلہن دیکھنے چلوں گی، وہ چہک کر بولی۔ ٹھیک ہے، تم بھی تیاری کر لو، وہ اٹھتے ہوئے بولے تھے۔ یہ راستے جانے پہچانے سے کیوں لگ رہے ہیں؟ داجی کی زیرک نگاہیں راستوں میں الجھنے لگی۔ ایک عرصہ ہوا اس بات کو، اب تو وہ لوگ یہ شہر بھی چھوڑ چکے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ جو ہی وہ ایک کوٹھی میں داخل ہوئے وہ کچھ پریشان سے لگنے لگے۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا۔ میں عامر ہوں، آپ دایان ہیں؟ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جی۔ دایان نے ہاتھ تھامتے اسے دیکھا۔ مجھے کنزا نے سب بتا دیا ہے، آپ لوگ پلیز بیٹھیں، اصل میں رشتہ داروں میں فوتگی ہو گئی ہے، سب وہاں گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ اتنے میں کنزا لوازمات سے سجی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے سب کو سلام پیش کرنے کے ساتھ چائے سرو کی اور ایک جگہ ٹک کر بیٹھ گئی۔ آپ بھائی ہو کنزا کے؟ داجی کے سوال پر عامر بے اختیار مسکرا دیا۔ میں کنزا کا تایا زاد بھائی ہوں۔ نور گل کی نظریں بے ساختہ اس کی جانب اٹھ رہی تھیں، جیسے انہوں نے اسے دیکھ رکھا ہو۔ تبھی گھر والوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ لے جی، گھر والے بھی آ گئے۔ عامر کھڑا ہو گیا۔ داجی اور بابا جان نے بے اختیار پیچھے مڑ کر جیسے ہی دیکھا، وہ تمام لوگ جیسے پتھر کے ہو گئے۔ جتنی بے یقینی یہاں تھی اس سے کہیں زیادہ ادھر تھی۔ ماضی کے زخموں میں پیپ سی پڑ گئی تھی۔ بی بی جان کے سامنے ہمدان خان کھڑا تھا، جس نے ان کے بیٹے کو بری طرح سے پیٹا تھا، جس سے وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا اور اب تو اس دنیا میں ہی نہیں رہا تھا۔ تیمور خان کے سامنے وہ عورت کھڑی تھی جس کی محبت نے انہیں جوگی بنا دیا تھا،
او تو یہ تمہارا خون ہے؟ میں بھی کہوں ایسی آوارگی اور گندا خون کس کا ہو سکتا ہے؟ داجی کی آواز میں حقارت کی پرچھائیاں تھیں، جسے سن کر کنزا کے گھر والوں پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو دلاور خان، میرے گھر میں کھڑے ہو کر تم میرے ہی خلاف زہر اگل رہے ہو۔ ابھی تو بہت سا حساب نکلتا ہے تمہاری طرف۔ وہ دونوں مقابل کھڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ تیمور نے آغا جان کو پکڑا اور ہمدان نے داجی کو۔ میرا بیٹا کہاں ہے تیمور خان، جواب دو۔ نورگل نے تیمور کا بازو پکڑ لیا۔ اتنے سالوں بعد اسے اجڑی حالت میں دیکھ تیمور تو سکتے میں آ گیا۔ وہ کسی طور بھی وہ نورگل نہیں لگ رہی تھی جس سے تیمور نے محبت کی تھی۔ تیمور نے عامر کی طرف اشارہ کیا۔ نورگل صدمے سے عامر کو دیکھنے لگی، جس کا قد ان سے بھی اونچا ہو گیا تھا۔ تم دھوکے باز انسان یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ آغا جان دھاڑے تھے۔ اپنی لڑکی سے پوچھو جو فون کر کر کے میرے پوتے کو بلاتی ہے۔ میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے تم لوگوں کو سکون نہیں ملا۔ داجی بھی کہاں چپ رہنے والے تھے۔ میں تھوکتا ہوں تمہارے خاندان پر، اپنی بچی یہاں بیاہوں گا، اس سے پہلے میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ آغا جان کی آواز بھی اونچی تھی۔ دونوں آپے سے باہر ہوئے ایک دوسرے پر چلا رہے تھے، جب ہمدان اور دایان انہیں کھینچ کر باہر لے گئے۔ چلو نورگل، بی جان پلٹ کر بولی، جو خاموشی سے عامر کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں اماں، میں اپنے عامر کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ چلو عامر، تم میرے بیٹے ہو، میرے ساتھ چلو۔ وہ عامر کا ہاتھ تھامے بولی، جو ساکت نظروں سے سر جھکائے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تھی تمہاری محبت، مجھے برباد کر دیا تم نے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تیمور۔ کیا قصور تھا؟ بولو، میرا کیا قصور تھا جو محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا دی تم نے مجھے؟ وہ ان کا گریبان پکڑے بول رہی تھی۔ دایان ان کو کھینچ کر لے گیا۔ تیمور کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ واپسی کا سفر انتہائی کٹھن تھا۔ نورگل کے علاوہ سب پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دایان کا ذہن تو اس حقیقت کو قبولنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اگر پتا ہوتا کہ یہ لڑکی ان زہریلے سانپوں کے خاندان سے ہے تو کوئی پکا بندوبست کرواتا۔ کاش دایان تم اس سے شادی کر لیتے یا اسے بھگا کر لے جاتے۔ اس طرح ان کی پوری بساط ہی الٹ جاتی۔ ہم جیت جاتے، لڑکی بھی آ جاتی اور تمہارا بیٹا بھی واپس آ جاتا۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ داجی کب سے بڑبڑا رہے تھے۔ میں نکاح کر چکا ہوں داجی۔ دایان خان کی آواز نے وہاں بیٹھے ہر انسان پر یکا یک سکوت طاری کر دیا۔ ذلیل، تجھے اس لیے یونیورسٹی بھیجا تھا، یہ گل کھلائے ہیں، اب ہم کیا منہ دکھائیں گے رشتہ داروں میں؟ امی جان باقاعدہ بیان کر رہی تھی۔ کنزا کی روح ان کے الفاظوں کو سن کر اندر تک گھائل ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ تو کھپتی بڈھا ہے، چال چلنے کے لیے آیا تھا۔ آغا جان کی اچانک آتی آواز پر امی جان خاموش ہو گئی۔ آغا جان، آپ سائیڈ نہ لیں اس کی، کل ہی بات کرتی ہوں اس کی پھپھو سے کہ جلد سے جلد نکاح پڑھوا کر اسے رخصت کر کے لے جائیں۔ امی جان کے لہجے میں شعلوں سی لپک تھی۔ عامر کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس عورت کی روئی ہوئی سی آواز بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ عامر نے اپنے باپ کا جو بت بنایا تھا وہ پاش پاش ہو چکا تھا۔ اس کی ماں کے نام پر ان کی آنکھوں میں جو روشنی ہوتی تھی وہ عامر آج سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کا ذکر بہت محبت و احترام سے کرتے تھے۔ عامر کو اپنی ماں پر رشک آتا، جن کے مرنے کے بعد کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا، بلکہ ان کی یادوں کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھا۔ لیکن آج اسے پتا چلا کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ اس کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ وہ ساری عمر ماں کے پیار کے لیے ترسا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کا پیار چھیننے والا کوئی اور نہیں، بلکہ اس کا اپنا ہی باپ تھا، جو آج تک اس کے ہر دکھ پر مرہم رکھتا آیا تھا۔ اسی نے اسے عظیم دکھ سے دوچار کیا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ تو یہ تھا آپ کا جوگ، جس کے پیچھے آپ نے 3 لوگوں کی زندگیاں برباد کریں۔ آپ کا ذرا دل نہیں کانپا؟ ایک ماں سے اس کے بچے کو ساری عمر دور رکھا۔ میں نے ساری زندگی محرومی میں کاٹی،